بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نااہلی اپنی جگہ، لیکن ایسے بے حس حکمران پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آئے ہوں گے۔ ان کے خلاف اب بغاوت بھی ہو رہی ہے۔ جس طرح سے ایک کے بعد ایک خط سامنے آ رہا ہے، اس پر اب بتایا جا رہا ہے کہ حلقے بہت زیادہ ناراض ہیں، پریشان ہیں۔ موجودہ نظام میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا کوئی علاج ڈھونڈو۔ منصور علی شاہ ہوں، انہوں نے خط لکھ دیا چیف جسٹس یحییٰ خان پر، انہوں نے سوالات اٹھائے اور بتایا کہ جی یہ تو ایسے آپ چلا رہے ہیں جیسے یہ کوئی آزاد عدلیہ نہیں، بلکہ رہی نہیں آزاد عدلیہ، یہ تو آپ نے اس کو ایک فورس کے طور پر رکھا ہوا ہے کہ جس طرح سے بس کہا جائے لائن میں لگ جاؤ سارے اور اسی طرح کے فیصلے دو، یہ کرو وہ کرو، اور دیگر باتیں انہوں نے کی۔ اسی طرح بابر ستار صاحب خط لکھ چکے ہیں، اس طرح جسٹس سردار جہاز اسحاق خط لکھ چکے ہیں، دیگر ججز ہیں، اور یہ وہ ججز ہیں جو ڈٹ گئے ہیں۔ سپریم کورٹ میں بھی ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ کچھ ججز ہیں جنہوں نے کہا بہت ہو گیا، اب نظام جس طرح سے اپنی جڑیں اور اپنے پنجے گاڑ چکا ہے اور آئین قانون سب ختم ہوتا جا رہا ہے، بنیادی انسانی حقوق ختم ہوتے جا رہے ہیں، تو ہم ان لوگوں میں نہیں یاد رکھنا چاہتے یا ان لوگوں میں یاد نہیں رہنا چاہتے کہ جی جو کہیں کہ ملک تباہ ہو گیا، آئین تباہ ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا اور یہ لوگ چپ چاپ وہاں بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہے تھے۔ ہم اس نظام کے خلاف اور انسانی حقوق، آئین کی پامالی، عدلیہ کی پامالی، اس کے خلاف اب بغاوت کر رہے ہیں اور وہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ تاریخ ہمیشہ ایسے ہی لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو حق سچ کے ساتھ کھڑے ہو کر ڈٹ جائیں، اور پھر بعد میں فیصلہ ہوتا ہے جیت کس کی ہار کس کی ہوئی۔ ڈٹ جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور ایسے نظام کے خلاف جس نے 3.5 سال میں اس قوم کو سوائے پریشانی کے، تباہی کے، بربادی کے کچھ نہیں دیا، اتنا بے حس نظام ہے۔ اس کی کیا کیا مثالیں آپ کو دیں۔ پہلی خبر آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ امریکہ کے ساتھ اصل میں معاہدہ کیا ہوا ہے، کس طرح یہاں پر کسان کا معاشی قتل کیا گیا، اب وہ سیلاب میں ڈوب رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، آج بھی کشتی ڈوب گئی، تقریباً 1000 لوگوں کی تعداد ہو گئی ہے، 900 سے تعداد بڑھ چکی ہے جو سیلاب میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ لوگ ٹیلوں پر بیٹھے ہیں اور کسی نہ کسی طرح بیچارے رابطہ کریں، کسی کا فون کسی وقت چل گیا، اس نے کسی سے رابطہ کیا کہ ہمیں بچاؤ، یہاں تک پہنچو۔ اس طرح سینکڑوں لوگوں کی حالت ہے۔ گجرات جیسا شہر اب بھی ڈوبا ہوا ہے، اور یہاں پر حکومت سب اچھا ہے کی خبر دے گی۔ وہاں لوگ کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں کہ اب بھی یہاں پر پانی ہے، کشتیاں چل رہی ہیں شہر میں، اور لوگوں کے لیے اب خوراک کا مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ یہ حالات ہو گئے ہیں۔ آٹے کی قلت، پنجاب میں دفعہ 144 نافذ، فیڈ ملز میں گندم کے استعمال پر پابندی عائد۔ کتنی بے حس حکومت ہے۔ آپ کو مریم نواز صاحبہ کے، ان کی ایڈمنسٹریشن کے بیانات یاد رکھنے چاہیے کہ ہم بلیک میل نہیں ہوں گے، یہ مافیا ہے۔ کسان 1900 سے 2000 روپے، 2200 روپے میں گندم اپنی بیچتا رہا، آج اب یاد آ رہا ہے کہ ہو گندم کی قلت ہو گئی ہے۔ مہتاب حیدر صاحب دی نیوز سے، جنگ جیو گروپ سے وابستہ سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو انہوں نے ٹیرف کا معاہدہ کیا ہے اس میں شامل ہے کہ امریکہ سے بھی گندم خریدنی ہے۔ تو کیا اب امریکہ سے گندم خریدنے کے چکر میں اپنے کسان کو مار دیا گیا؟ یاد رکھیے گا کہ مودی کے ساتھ ٹرمپ کی جو لڑائی ہے اس میں یہ بات شامل ہے کہ کسانوں کو جو سبسڈی مودی دے رہا ہے یہ بند کرے، تاکہ امریکہ کی مصنوعات سستی لگیں اور وہ خریدی جا رہی ہوں۔ بھارت 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے، 100 ارب کی آبادی ہے، تو امریکہ کو اس میں فائدہ نظر آ رہا ہے۔ مودی کو یہ مسئلہ ہے، کسان اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اگر ان کو سبسڈائز نہیں کیا جاتا، ان کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو یہ ایک جھگڑا چل رہا ہے ٹرمپ کا مودی کے ساتھ، اور ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ جناب سب آپ جس طرح کہیں گے ہم اپنے کسان کا معاشی قتل بھی کر دیں گے، لیکن آپ کی گندم ضرور خریدیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی گندم خریدی جائے گی۔ بظاہر IMF سے ہم نے اگر ڈالر لیے ہیں، رقم لی ہے، تو پھر IMF کو سب سے زیادہ فنڈ کرنے والا امریکہ ہے، اس کی ماننی پڑے گی۔ یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، مہتاب حیدر صاحب نے یہ اپنے وی لاگ میں اس کا ذکر بھی کیا، مکالمہ کے نام سے غالباً کرتے ہیں، اور انہوں نے اس میں یہ بات کہی بھی ہے اور اس پر ٹویٹ بھی انہوں نے کیا ہے۔ گندم بنیادی انسانی خوراک ہے اور اسے صرف فلور ملز میں آٹے کی تیاری کے لیے استعمال کیا جائے گا، محکمہ داخلہ یہ کہہ رہا ہے۔ اب آپ سوچئے، خوراک میں محکمہ داخلہ کو آنا پڑا ہے۔ یہ سب بد انتظامی، نااہلی، بے حسی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ خود ندیم افضل چاند پاکستان پیپلز پارٹی کے کہہ چکے ہیں کہ جی سینکڑوں ارب روپے کا سکینڈل ہے گندم کا، جس طرح سے یہاں پر گندم امپورٹ کی گئی، گندم کا جو مسئلہ کھڑا کیا گیا، لیکن کبھی کوئی اس پہ دھیان نہیں دے گا، جس طرح چینی سکینڈل پہ کوئی دھیان نہیں دے گا۔ یہ سارا مافیا ہے، اور مافیا صرف یہاں پر پیسے بنا رہا ہے۔ اب بھی یہ یہاں پر اس گندم میں مافیا پیسے بنا رہا ہے۔ میری ٹیم کا ایک شخص آج اتنا پریشان تھا بیچارہ، کہتا ہے جی چند دن پہلے جو میں گندم کا چھوٹا تھیلا 500 روپے کا لے کر آیا تھا، آج 800 روپے کا لے کر آیا ہوں۔ 800 روپے کا چند دنوں میں، جی ہاں چند دنوں میں ہی دیکھیے 300 روپے قیمت بڑھ گئی ہے۔ یہ میں آپ کو اس بات کر رہا ہوں کہ جی 5 کلو اگر آٹے کا تھیلا ہے تو اس کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح بوری پر ہزاروں روپے بڑھ چکے ہیں۔ یہ حال ہو گیا ہے۔
حکومت پنجاب نے صوبے میں انسانی استعمال کے لیے گندم کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے بڑا فیصلہ کیا ہے اور فیڈ ملز میں گندم کے استعمال پر فوری طور پر پابندی عائد کر دی ہے. فیڈ ملز یعنی جہاں پر جانوروں کے لیے پرندوں کے لیے گندم استعمال ہوتی ہے وہاں پر انہوں نے کہا ہے نہیں ان کو چھوڑیں. اب اس کی قیمت بھی دیکھیے کہاں تک جائے گی اور وہ گندم کی قیمت ظاہر ہے پھر اس طرح سے بڑھتی چلی جائے گی. اچھا اب جی یہ ضابطۂ فوجداری 1898 کی دفعہ 144 کے تحت لگایا گیا ہے. یہ اقدام اٹھایا گیا ہے 3 اکتوبر تک جاری رہے گا. پنجاب میں اس وقت فیڈ ملز کے پاس 1,04,184 میٹرک ٹن گندم کا ذخیرہ ہے جو مرغیوں کے دانے پر استعمال ہونے جا رہا تھا. حکومت نے واضح کیا ہے کہ گندم بنیادی انسانی خوراک ہے اور اسے صرف فلاور ملز میں آٹے کی تیاری کے لیے استعمال کیا جائے گا. صوبے میں گندم اور آٹے کی ممکنہ قلت کے خدشے کے نظر فیصلہ کیا گیا ہے روٹی اور دیگر اشیاء خورونوش کی بلا تعطل فراہمی ممکن بنائی جا سکے اور سرکاری گزٹ اخبارات اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے بھرپور تشہیر کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بین الصوبائی اب جو یعنی نقل و حرکت تھی وہ بھی اب روکی جائے. یہ سب باتیں ہو رہی ہیں. بھارت اپنا کام دکھا رہا ہے. بھارت آبی جاری ہے. دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب چناب اور راوی کو بھی یہ پھر ان کی سطح پانی کی بلند ہو رہی ہے. باجوڑ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. کرکٹ گراؤنڈ میں وہاں پر دھماکہ ہوا اس کی ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں. بڑے افسوسناک مناظر ہیں. دریائے ستلج بفر گیا ہے. زمیندارہ بند ٹوٹنے سے پانی آبادیوں میں داخل کئی مکانات بہہ گئے ہیں گر گئے ہیں. یہ تباہی ہے. پاکستان میں بارشوں اور سیلاب سے جاں باق افراد کی تعداد 900 سے تجاوز کر گئی ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں ایک طرف لوگ سیلاب میں بہہ گئے اوپر سے ان کی بے حسی میں کسان معاشی طور پر مارا گیا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گندم کا ایک بحران آ رہا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا چینی سکینڈل, چینی بھی غائب, گندم کا بھی, یعنی بنیادی جو چیزیں ہیں ان کا بھی آپ دیکھیے کیا حال ہے. اور اشتہار بازی آپ دیکھیے, مریم نواز صاحبہ خود اس طرح کی چیزیں پوسٹ کر رہی ہیں. انہوں نے خود یہ ویڈیو لگائی ہے ملک اینڈ فروٹ فار چلڈرن ایٹ دا ریلیف کیمپس ساہیوال. مریم صاحبہ اپنی تصویر کے بغیر کچھ نہیں جانے دیتی. ایک ایک ڈبے پر جس میں ایک پھل ہے اور ایک دودھ کا پیکٹ ہے, یہ کب تک استعمال ہو سکے گا, تصویریں اپنے ساتھ. دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوتا. میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. انسان خود بھی ذاتی خرچ, یہ تو سرکاری پیسہ نا, لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ ہے جس سے ذاتی تشہیر کی جا رہی ہے. اور جو لوگ ڈوب رہے ہوں, مر رہے ہوں, اور ان کے ساتھ آپ یہ کریں, کہیں دنیا میں نہیں ہوتا کہ آپ اپنی ذاتی رقم بھی خرچ کر رہے ہو نا تو عزت نفس کا خیال رکھا جاتا ہے. یہ نہیں کہا جاتا سب کو دکھا دکھا کر یہ دیکھیں جی میں دے رہا ہوں میں دے رہا ہوں میرے سٹیکر. اپنی ذات سے بھی پیسہ لگا رہے ہوں تو یہ نہیں کیا جاتا. ایک ہاتھ سے تو دوسرے کو پتہ نہ لگے. آپ کسی کو زکوٰۃ بھی دے رہے ہوں, خیرات عطیات بھی دے رہے ہوں تو اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں, تکبر سے بچتے ہیں, دکھاوے سے بچتے ہیں. یہاں پیسہ بھی سرکار کا, ٹیکس عوام کا, قومی خزانہ پاکستان کا, اور اشتہار بازی. آپ سوچئے ان پر کتنا پیسہ لگا ہوگا. یہ جو سٹیکر ہیں, ان کی تیاری ہے, ان کی چھپائی ہے, ان کو پہنچانا, ان کو لگانا, اس پر جو خرچ آ رہا ہے, جو وقت لگ رہا ہے, اس کو ہی آپ کتنے لوگوں تک خوراک پہنچا سکتے تھے. سوچئے ذرا, جو بوریوں پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن نہیں, کسی کو نہیں خیال آئے گا. یہ ہے بے حسی ہمارے حکمرانوں کی. بہرحال ان میں رانا ثناء اللہ نے جو بیان دیا ہے اس کو بہت سراہا جا رہا ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت غلط ہے جو کچھ علیمہ صاحبہ کے ساتھ ہوا. وہ بڑی وفادار وفاشار بہن ہیں اور ایک بہن کے طور پر ان کا کردار مثالی ہے. کمال کر دیا علیمہ صاحبہ نے. اب کچھ رہنما جن میں طلال چودھری شامل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قابل مذمت ہے, لیکن پی ٹی آئی کی اپنی سیاست ایسی رہی ہے. شہزاد اقبال نے جب سوال کیا تو رانا ثناء اللہ کہنے لگے ایسا کرنے والوں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے نہ کہ حوصلہ افزائی. جب آپ ایسے واقعات کو کسی اور حوالے سے جوڑتے ہیں تو آپ آرگومنٹ دوسروں کو ملتا ہے کہ ہاں ہاں یہ ہوا تھا اس لیے یہ کر دینا چاہیے. رہنما ہے آپ کے جیسے ہم نے طلال چودھری صاحب کا ذکر کیا اپنے انٹروڈکشن میں, انہوں نے بھی مذمت کی, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں پی ٹی آئی کی اپنی سیاست ایسی رہی ہے تو یہ کارنامہ ہے, یہ ان کی سیاست ہے جو کہ آپ ان کے گلے پڑ رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی مذمت کرنی چاہیے بغیر کسی ایفن بٹ سے. یہ جی رانا ثناء اللہ کا اس پر جواب سنیے. مذمت جو ہے نا یا ایسے واقعات سے نفرت کا جو اظہار ہے اس میں کمی واقع ہوتی ہے. ایسے واقعات کی کسی صورت میں بھی جو ہے وہ حوصلہ افزائی جو ہے وہ نہیں کی جانی چاہیے. باقی تو سب کو پتہ ہی ہے کس نے کیا کیا, کب کیا, اور وہ چیزیں جو ہے اپنی جگہ پہ ہیں. کسی ایک واقعے کو ان سے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی ہے جس نے بھی یہ کیا اس کے کو آگے پیچھے جو بھی جو ہے تو اس کی مذمت جو ہے وہ اسی انداز میں ہونی چاہیے تاکہ ایسا کرنے والوں کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی ہو, حوصلہ افزائی نہ ہو. یہ بھی میں عرض کر دوں حوالے سے جوڑتے ہیں تو کسی جب یہ پہلے واقعات کا ذکر کرتے ہیں نا جی, جس طرح رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں جی پہلے واقعے سے جوڑتے ہیں تو پھر آپ ایک آرگومنٹ بلڈ کرتے ہیں اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ چلو جی پہلے بھی ہوا تھا کر دیں. علیمہ خان صاحبہ کا واقعہ بالکل فرق ہے. کسی خاتون کے ساتھ, وہ بھی جس کا سیاست سے تعلق نہ ہو, کبھی نہیں ہوا.
کیا شریف خاندان کی کسی خاتون کے ساتھ یہ کیا گیا؟ نواز شریف پر اگر جوتا اچھالا گیا، خواجہ سے پر سیاہی پھینکی گئی تو وہ لوگ پکڑے گئے، ان کا پتہ لگا، آئیڈینٹیفائی ہو گئے، پولیس نے اپنی نگرانی میں ان کو وہاں سے فرار نہیں کیا، کیا ان کو سامنے لایا گیا، کوئی ان پر مقدمہ درج ہوا، کہاں سے ان کا تعلق تھا، پولیس سامنے لائی، صرف بیان دے دیا؟ باقی جناب جو سیلاب میں بہہ گئے، اب آپ دیکھیے بجلی کے بلوں میں وہ بہنے جا رہے ہیں، ڈوبنے جا رہے ہیں، بل ان کو بھیجے جا رہے ہیں کہ جی یہ فلڈ افیکٹڈ ایریا، بل بھی دو، یہ حال ہے۔ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਲਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਰੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਇਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰੋੜੀ ਰੁੜੇ ਹਕੂਮਤ ਰੁੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਫਲੱਡ ਏਰੀਆ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1,98,000 ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੇ 97,000 ਰੁਪਏ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ یہ دیکھیں آگے وہ لوگوں میں جا رہا ہے، ਬਿੱਲ ਆ گئے بل پائی پے کرو، سامنے لوگ ڈوبے ہوئے ہیں اور وہ پھر بیچارے اب یہ دیکھیں یہاں شکایت ہے، یہ لوگ پریشان ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے کتنے زیادہ بل آ گئے ہیں، کہاں جائیں، کس سے فریاد کریں؟ تو یہ جو حکمران ہیں ان کے بل تو ٹیکس کے پیسے سے ادا ہو جاتے ہیں، سرکاری سطح پر ادا ہو جاتے ہیں، لیکن عام آدمی کا کیا بنے گا؟ وہ ڈوب گیا، گھر ڈوب گیا، اور اب حکومت کہہ رہی ہے کہ بجلی کے بل بھی یہ لوگ ادا کریں۔ باقی جی عید میلاد النبی کے موقع پر بھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی تصویریں نظر آ رہی ہیں، کیمپ لگا ہوا ہے عید میلاد النبی کیمپ، اور اوپر تصویر ہے مریم نواز صاحبہ کی۔ یہاں تو یہ حالات ہو گئے ہیں، کس چیز کا آدمی رونا روئے، کیا کیا بات کرے۔ پہلے بتایا گیا کہ جی مسجد کے باہر مریم صاحبہ کا بورڈ لگ گیا ہے تو اس پر انہوں نے نوٹس لے لیا، لیکن اب آپ دیکھیں کہ کیا اس کے بعد ہوا ہے، کچھ بھی نہیں، صرف سب ایسے ہی دکھانے کے لیے سارا چکر تھا، اور ابھی بھی اس طرح کے بینرز اور پوسٹرز چل رہے ہیں۔ دریا چناب میں ریسکیو کے دوران کشتی ڈوب گئی، بچوں سمیت 6 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گجرات میں جناب صحافی سینئر کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں، پانی میں کھڑے ہو کر، کہ جی یہاں پر سب ڈوب رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ پھر ایک اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ جس شخص کا رینٹ کار کا بزنس تھا اس نے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے کہ جی مجھ سے گاڑی رینٹ پر لی گئی تھی اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ وہ گاڑی استعمال ہوئی ہے اس طرح علیمہ خان صاحب پر انڈا پھینکنے کے لیے، اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ تو بڑا آسان ہے ان لوگوں تک پہنچنا جنہوں نے ان سے کرائے پر گاڑی لی، ڈرائیور بھی ان کا تھا یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اگر کچھ کرنا ہو تو پھر ماضی میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو پکڑا گیا اور جی سزا اور یہ اور وہ، لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ یہ قابل سزا یا کوگنیزیبل offense نہیں ہے، اس طرح کا نہیں ہے کہ جی کوئی انڈا کسی پر پھینک دیا، کچھ کر دیا جائے۔ تو بہرحال یہ ہمیں تضاد بھی اس میں نظر آتا ہے، مگر بات یہ ہے کہ نااہلی ہے اور بے حسی ہے، اسی لیے اب دفعہ 144 ہنگامی حالات، ایمرجنسی، یہی وجوہات ہیں۔ پہلے کیا نہیں گیا، پورا سال آپ کے پاس تیاری کا ہوتا ہے، نہیں کیا گیا، اور پھر یہ سیلاب آیا اور جاپان کے دورے اور دیگر دوروں پر رہے۔ اب جب یہ حالات ہو گئے ہیں، پہلے چینی کا آپ دیکھ لیجئے، وہ کیا آپ سیلاب سے جوڑیں گے؟ اب گندم کا ایک بحران سر اٹھا رہا ہے، گندم نایاب خوراک جو ہے اس کا مسئلہ بن رہا ہے، مہنگی سے مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے، جس میں آپ دیکھیے کسان کو کچھ نہیں ملا، اور اب آپ حالات دیکھ لیجئے۔ اس کے علاوہ بجلی کے بل دیکھ لیں، وہ اب ان لوگوں کو وہ بھی دینے پڑ رہے ہیں۔ تو یہ جو کہتے ہیں ہم نے مہنگائی کنٹرول کر لی، ہم نے معیشت بہتر کر لی، انہوں نے صرف اپنے لیے مہنگائی کنٹرول کی ہے، اپنی معیشت بہتر کی ہے، اپنی ذات سے باہر یہ لوگ یہ حکمران نہیں نکل سکے، اور اس لیے اب پھر ہنگامی صورتحال دفعہ 144 لگانی پڑ رہی ہے۔ لیکن لوگ اتنے تنگ آ گئے ہیں کہ اب علم بغاوت بلند ہو چکا ہے، کسی نہ کسی سطح پر ہر ادارے میں، ہر جگہ پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے تنگ آ کر کھڑے ہو رہے ہیں۔ جس طرح یہ دیکھ لیجئے، عوام جو ہیں یہ بے شک جتنے مرضی پمفلیٹس اشتہار بانٹتے رہیں، لیکن لوگ ان سے تنگ آ کر ان کے خلاف اب آواز تو اٹھا رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔